کسی کے بارے میں ایسا سچ بول دینا کہ جو وہ عیب وہ رکھتا ہو مگر وہ اس جگہ موجود نہ ہو جہاں وہ بولا گیا ہے. لیکن بولا تو سچ ہے نا. جی تو سچ بولا گیا ہے نا. تو غیبت کچھ جگہوں پہ الاؤ بھی ہے, ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ. فار ایگزامپل آپ کسی سے بزنس کرنے والے ہیں تو اسلام میں اس کی بیسس بتائے نا کہ نفسیات سمجھیں کہ کس موقع کے اوپر جب تک آپ یہ اس کی الاؤنس نہیں سمجھیں گے تب تک اس کی ڈس الاؤنس کی پیچھے کازیشن نہیں پکڑ سکیں گے. اگر کسی بندے کی شادی ہونے والی ہے ایک خاتون سے, اور خاتون کو بتایا جانا چاہیے کہ اس مرد کے اندر میں اس عیب کو جانتا ہوں, تو اس وقت غیبت فرض ہے, ٹھیک ہے. اب جب اگر ایک بندے کی انیویٹیبل کوئی ہائی سٹیکس ریلیشن شپ نہیں ہے اس طرح کی, بزنس کی یا شادی کی, تو پھر آپ غیبت نہیں کریں گے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے غیبت کیا ہے. اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی, نقشہ کلیئر ہو جاتا ہے. غیبت بیسکلی ایسا عیب اس بندے کے بارے میں بیان ہو جائے کہ جس بندے کو اپنے ڈیفینس کا موقع نہ ملے, ٹھیک ہے. اب ڈیفینس کا موقع کیوں نہیں ملے گا, وہ موجود ہی نہیں ہے. اب ایک بندے کا ڈیفینس کا موقع ہی نہیں مل رہا, اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے آپ نے, اور اس کو آپ نے اس کی ریپوٹیشن مسمار کر دی, تو یہ بہت ہی بڑی ناانصافی ہے اس بندے کے ساتھ, بہت ہی بڑی ناانصافی. سو نبی اسلام نے بھی اسی طریقے سے اشارہ فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے, وہ اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور تم نے اس کے بارے میں بیان جاری کر دیا. یہاں تک کہ اتنی زیادہ, اتنا بڑا مسئلہ ہے غیبت, اتنا بڑا کہ میں حیران ہوں کہ یہ مسجد کے ممبر سے لے کے اسکول کے اس پوڈیم سے بیان کیوں نہیں ہو رہا. کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آ کے حضرت عمر کے پیر پکڑ لیے, امیر المومنین تھے اس وقت, علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے تھے, اور چیخو پکار شروع ہو گیا کہ میرا کفارہ کرا دیں, کس طریقے سے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, روئی جائے. حضرت عمر نے اس کو کندھوں سے پکڑا, اٹھایا کہ ایسا کیا روتا ہے, ایسا کیا کرا ہے جو مجھ سے کفارہ پوچھ رہا ہے, مجھ سے زنا ہو. صحابی بھی ششتر کہ ایسا کیا واویلا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ تو روتا تو ایسے تھا جیسے تو غیبت کر رہا ہو. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اسلام میں غیبت تو کس پیڈسٹل پہ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دیکھا ہے اس معاملے کو. غیبت اتنی بڑی اور اتنی گندی ایک حرکت ہے کہ جس سے تیزاب کی طرح اخلاقیات باقی کی ساری ختم ہو جاتی. جس کے پیچھے کاز کیا ہے یہ سمجھ لیں, اس کے پیچھے کاز ہے ڈر. لیک آف کریج لیڈز ٹو دس ایونٹ. کہ آپ جو بھی اس بات کو غور سے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں, جب آپ شجاعت کا, جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو شجاعت کے درس نہیں دیں, کریجس پروجیکٹس میں ٹرین نہیں کریں گے, ان کے بچے غیبت کرنے میں مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا, اس سے اگلا لیول پھر تہمت کا آ جاتا ہے. تہمت ہوتی ہے کہ جو چیز بندے میں عیب ہے ہی نہیں وہ میں نے بتا دیا کسی کو. غیبت اور تہمت میں اتنا بڑا فرق ہے. تو غیبت کیوں کرتا ہے انسان؟ غیبت تب انسان کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو لاچار اور ڈیفینس لیس سمجھتا ہے اگینسٹ اے وار جو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لڑنی ہے اس سے. حالانکہ اسلام نے بینگ اے مسلم, یو شوڈ نو, بینگ اے مسلم رول سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کے اوپر, جس کی غیبت کی جاتی ہے, اللہ اس کو فتح عطا کرتے ہیں. یہ اصول سمجھ لیں. جس کو یہ اصول پتہ چل جائے گا ساری عمر اس کی غیبت تو نہیں کرے گا جس سے وہ نفرت کرتا ہے. وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کو فتح ملے میرے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا ہوا ہے, نبی اسلام نے اصول بتا دیا ہوا ہے. اسلام کی بینگ اے مسلم بیسس آف اخلاقیات کیا ہے کہ اگر تم اس سطح پہ ہی گرنا چاہتے ہو نا کہ اس سے ہی لڑائی کرنی ہے اور اس وجہ سے اس سے نفرت یا کی وجہ سے اس کی غیبت کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتح اس کو تمہارے اوپر دے دی جائے گی اگر تم نے اس کی غیبت کی, کیونکہ تم نے اس کو ڈیفینس لیس پایا اور اس پہ وار کیا صرف اس لیے کہ اور تم اس سے ڈرتے ہو. کیونکہ بغیر ڈر کے انسان غیبت نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو بندہ بھی غیبت کرتا ہے نا وہ اصل میں ڈرپوک ہوتا ہے, بزدل ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں تو اس پہ وار کر دیتا ہے.